بتا دو، سنا دو، آنے والے لوگوں تک یہ قانون بیان کر دو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کسی کو ہدایت دینا، کسی کی مشکل کشائی کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی بگڑی بنانا، کسی کے ڈوبے ہوئے کشتی کو پار لگانا بڑی دور کی بات ہے۔ قل لا املک لنفسی، اعلان کر دو تمہارا نمبر بعد میں آتا ہے، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع نقصان کا مالک مختار کل، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنیے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ پہلے تو یہ کہا تھا نا میں اپنی جان کا مالک نہیں، اور اب مالک کہتا ہے کہو اے نبی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے، جو اللہ بتا دے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ نہ بتائے، اللہ بتا دے کیسے پتہ لگتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھیجتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جاؤ، اللہ نے بتا دیا نا، جاؤ کنویں پر جاؤ، فلاں کنویں پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ابن بلتا کا خط ہوگا، وہ خط لے کر آؤ۔ علی پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اس عورت کو اسی کنویں پر پاتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پاس خط ہے ہمیں دے دے، وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں، مال کی تلاشی لی جاتی ہے کچھ نہیں نکلتا، ساتھی کہتا ہے علی واپس چلتے ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علی تیری فراست پہ قربان جاؤں، کہا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ کہے جو اپنی مرضی سے، وما ينطق عن الهوى، وہ کہے جو بولتا ہی تب ہے جب عرش والا بلاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یہ عورت کنویں پہ ملے گی، کنویں پہ ہی ملی ہے، نبی نے کہا تھا اس کے پاس خط ہوگا۔ اب دنیا اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بی بی خط دے دے، تلوار نکالی وگرنہ تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے منہ پرے کرو، انہوں نے منہ پرے کیا، اپنی چٹیا کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دے دیا۔ اللہ بتا دے تو نبی کو پتا، اور اگر اللہ نہ بتائے، یہودیہ آ کر پوچھتی ہے خیبر کے میدان میں نبی کو گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے، اس حصے میں زہر ملاتی ہے اور خوب زہر ملاتی ہے۔ آقا اس زہر والے گوشت کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں ڈال لیتے ہیں کہ رب نے ابھی بتایا تو پتہ بھی نہیں لگا۔ حدیث میں آقا نے کہا صحابہ اپنے ہاتھ کھانوں سے روک لو۔ آقا بات کیا ہے؟ کہا اس گوشت نے، بکری کی اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ، میرے اندر تو زہر ملا ہوا ہے۔ اور نبی کیا کہتے ہیں؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ نور من نور اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی آپ کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہ میں غیب دان، نہ میں نور من نور اللہ، نہ میں مشکل کشا، نہ میں مختار کل، میں آسمان والے کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوں۔
آسمان سے جو وحی آ جاتی ہے میں اس وحی پہ عمل کرتا ہوں۔ ہدایت دینا صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے یہ اللہ کا اختیار، یہ اللہ کی صفت پیروں فقیروں میں بانٹ دی ہے۔ اور اللہ عز و جل، غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، کیا کہتا ہے؟ لیس علیک ھداھم، ایک ایک لفظ بڑا سادہ ترجمہ، گھر رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھ لینا۔ لیسا نہیں ہے، علیکا اوپر آپ کے، ھداھم ان کو ہدایت پہ کھڑا کر دینا، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلانا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ عرش والا رب ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی اگر آپ یہ چاہیں، آپ یہ خواہش کریں، آپ کی حرص یہ ہو یہ سارے مومن ہو جائیں، اکثریت پھر بھی مومن نہیں ہوگی، اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ ایک اللہ عز و جل کے اختیار۔ یہاں پر ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ذرا سنیے وہ بھی۔ کہنے والا کہتا ہے جی مولانا صاحب ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ قرآن حکیم ہی کی ایک آیت ہے جس میں مالک کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، اور قرآن ہی کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف چلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ آئیے ذرا اس شبے کے رد کے لیے یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ پوری آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ اس روح سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ قرآن حکیم یہ ایمان کی روح ہے۔ قرآن حکیم ہے تو ایمان ہے، جس طرح روح ہے تو زندگی ہے، قرآن ہے تو ایمان ہے، قرآن نہیں تو ایمان مالک کہتا ہم نے اس قرآن کو، اس روح کو اپنی طرف سے اپنے حکم سے آپ پر اتارا۔ ذرا غور کرنا اگلے جملے پر، کئی مسئلے صرف اسی ایک آیت کے ٹکڑے کو سمجھ کے حل ہو جائیں گے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ما کنت تدری، ما کنت نہیں تھا تو، تدری جانتا، مل کتاب قرآن کیا ہے، ولا الایمان اور ایمان کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اے نبی ہم نے قرآن کو آپ پر اتارا، اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے آپ کو یہی نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے اور قرآن کیا ہے، تو علم غیب تو نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہاں پر آ کر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا، آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے لیکن ہم نے جعلناہ بنایا اس کو نوراً، روشنی، نور، چراغ، کس لیے؟ نہدی بھی، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، سادہ ترجمہ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، من نشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ من نشاء، جس کو ہم دینا چاہتے ہیں، من عبادینا، ہمارے بندوں میں سے۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا، آپ کو قرآن اور ایمان کے بارے میں علم نہیں تھا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، نور ہدایت بنایا، اور ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس قرآن کے نور سے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آیت کے پچھلے سے سمجھ آیا کہ قرآن نور ہدایت ہے۔ اب اس قرآن کو بندوں تک پہنچایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دو ہدایتیں ہوگی، ایک ہدایت اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، اور ایک ہدایت کے بارے میں رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ دیتے ہو۔ ایک ہدایت ارشاد ہے، بات کا پہنچا دینا، بات کا بیان کر دینا، نور کا ان تک پہنچا دینا، اور ایک ہدایت ہے دل کی دنیا کو بدل دینا، اس ہدایت پہ لا کھڑا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کو، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ایک ایک بندے تک پہنچا دیا۔ آخری حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے قرآن، ایمان، دین ہم تک پہنچا دیا۔ کہا اللہ پھر تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو ہدایت کا نور تو نے مجھ تک پہنچایا تھا میں نے وہ آگے منتقل کر دیا، چھپایا نہیں، دبایا نہیں، کچھ بتا دیا کچھ روک لیا نہیں، جس طرح اللہ تو بتاتا گیا میں اس کو تیرے بندوں تک منتقل کرتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے نور کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن دل کی دنیا کو بدلنے والا، مختار کل، ہدایت دینے والا وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے سامنے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کیا، یہ نور تھا جو اپنے اصحاب کے سامنے پیش کیا، نتیجے میں ظلم ہوا، مصیبتیں ہوئی، دنیا کے ہر طرح کا ظلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے رسول کے اوپر توڑا گیا۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھتے ہیں کفار نے نبی کے گلے میں چادر ڈال کے بل دی ہوئی ہے، نبی کی آنکھیں ابل رہی ہیں، ان کو دھکا دے کر گراتے ہیں، نبی کے گلے سے چادر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تم اس کو مارنا چاہتے ہو جس کی دعوت توحید ہے، جس کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ